نمبر 140 میں ہے، حالانکہ یقیناً اللہ نازل کر چکا ہے کتاب تم پر، یعنی وہ اس میں جو پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، غیر مسلم سے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں عزت ملے، مقام ملے اور انہیں باقی اقوام کی نیشنلٹی ملے اور وہاں پہ اچھی جابز اور اس طرح کا سارا سلسلہ جو کہ عام طور پہ ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں یہ سب کچھ اب تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے کہ جہاں کچھ فائدہ دیکھا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ فائدہ دیکھا تو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ اور یہی دور جاہلیت میں تھا کہ جب کسی جنگ میں کفار دیکھتے تھے کہ مسلمان فاتح قوم ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو ہیں تمہارے ساتھ، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ کفار جو ہے وہ فاتح قوم بننے والے ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اور اب یہی ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ہمارے میں سے اکثر ایسے ہی ہیں کہ جہاں فائدہ دیکھا ہے اس کے ساتھ مل گئے، وہاں نہ دیکھا کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں۔ اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عزت کے لیے، بڑائی کے لیے، پیسے کے لیے، مرتبے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ جو قرآن نازل کر چکا ہے جس میں تمام احکامات کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کون سے کام کرنے کا حکم دیا، کن سے بچنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا تو اس سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی تم پر جو قرآن نازل ہو چکا ہے، کتاب نازل ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ یہ حکم کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں انکار کیا جا رہا ہے ان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا تو مت بیٹھو۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے، انکار کرنا اس طریقے سے ہے کہ ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو رقص و سرور کی ہے، جو میوزک کی ہے، جو ایسے احکامات، شراب کی ہے یا اس طرح کے کسی بھی گناہ کی ہے جس میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، تو ایسی محفل سے اٹھ جانے کا کہا گیا۔ اور مذاق اڑانا یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ہے مذاق اڑانا کہ ہم ان احکامات کو مذاق اڑانا شروع کر دیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے احکامات کو کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں، ہم ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اس کو انجوائے کریں گے یا ان میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہم بھی گویا ان کا مذاق کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسی محفل جہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہو وہاں بیٹھنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں۔ یعنی اس وقت تک آپ وہاں نہ بیٹھیں جب تک کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جب وہ اس ٹاپک کو، اس موضوع کو ختم کر دیں اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا وہ ان کے احکامات کے مطابق ہو جائے وہ مجلس، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ۔ یعنی اس جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر وہ مشغول ہو جائیں تو پھر کوئی بات نہیں، ورنہ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر جس طرح کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں بے شک تم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر رہے، لیکن چونکہ تم ایسی جگہ پر موجود ہو تو تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، اور کان سن رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو تمہیں بھی ان کے برابر ہی گناہ ملے گا۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں۔ یعنی ایسے احکامات کرنے والے کافر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ اور منافق کی ڈیفینیشن میں نے ابھی بتا دی ہے کہ جب کوئی فائدہ ہوتا تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے، اور جب کوئی نقصان ہوتا، جدھر فائدہ ہوتا ادھر ہو جاتے، مسلمانوں کی طرف فائدہ دیکھتے تو مسلمانوں کی طرف، اور کافروں کی طرف دیکھتے تو ادھر، یعنی نہ وہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ دونوں طرف، جیسے تھالی کا بینگن ہماری عام مثال ہے تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتے۔ تو یہاں پہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں، یعنی ایسے لوگوں کو جو کافر ہیں جن کی ڈیفینیشن میں نے ابھی بتائی، اور جو منافق ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس آیت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ قرآن کے واضح احکامات کو سننے کے بعد اس کا انکار کریں، اس کا مذاق اڑانے والے بنیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی مجلسوں میں شامل ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار نہ کرے، بلکہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر اس پر عمل کرنے والے ہوں، ان کا مذاق نہ اڑائیں اور
ایسے احکامات کو بجا لائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا لانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اس طرح نہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ منافق ہیں اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔